السلام علیکم جی، میں قاسم علی شاہ، میرے ساتھ علامہ افتخار صاحب موجود ہیں. ان کا تعلق گجرانوالہ سے ہے اور میری ان سے بڑی محبت ہے، ایک بڑی روحانی، ایک جذباتی قسم کی محبت ہے. یہ جب لاہور آئے مجھے ملتے ہیں، بلکہ اسپیشلی میرے لیے آتے ہیں، اور یہ جو کمال قسم کا ساگ لاتے ہیں نا، میرے گھر والوں کو بڑا پسند ہے. آج یہ فاؤنڈیشن آئے اور ساگ لائے ہوئے تھے، لکیلی بیگم صاحب موجود تھیں، تو میں نے کہا جی بھائی جان آپ بھابھی کو خود ہی پیش کریں کہ وہی ساگ ہے جس کی تعریف آپ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو دنیا داری والا ساگ تھا، ایک جو روحانی قسم کا ساگ ہے جو خوراک ہے، وہ ہم بیٹھتے ہیں اور خیر کی بات کرتے ہیں، صحیح رستے کی بات کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ نے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بڑی محبت ڈالی ہے. میری علامہ صاحب کے لیے دل سے دعائیں، ان کے بیٹوں کے لیے دعائیں، ان کے گھر کے لیے دعائیں، بالخصوص بھابھی کے لیے دعائیں، کیونکہ ساگ بنانے میں بھابھی کا بڑا رول ہے. تو دل سے ان کے لیے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا کھیلتا رکھے، ان بچوں کی خوشی، ان کے بچوں کی خوشی اور ان کے بچوں کی خوشی میں دکھائے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم پیارے لوگوں، میں ہوں آپ کا میزبان اعجاز طاہر، قائد اعظم نیوز کے ساتھ. آج ہمارے مہمان شخصیت علاقے کی معروف شخصیت ہیں اور ماشاءاللہ بہت سی خوبیوں کے مالک ہیں. افسانہ نگار ہیں، شاعر ہیں، سفر نامہ نگار ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر ہیں، سوشل ورکر ہیں. علاقے کی بہت معروف شخصیت ہیں. ان کا نام افتخار احمد خالد ہے، لیکن لوگ ان کو علامہ کے نام سے جانتے ہیں. تو آج انشاءاللہ ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے انٹرویو کریں گے اور ان سے بہت سی باتیں ہم پوچھیں گے، وہ ساری باتیں جو آپ سب دوست احباب ان سے پوچھنا چاہتے ہوں گے. تو بتائیے گا کہ آپ کو یہ ہمارا انٹرویو کیسا لگا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تو آئیے ملتے ہیں علامہ افتخار احمد خالد سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے انٹرویو کے لیے ٹائم دیا. تو میرے ذہن میں اور بلکہ بہت سے دوستوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ علامہ کا جب ذہن میں آتا ہے تو ان کے ذہن میں آتا ہے کہ شاید کوئی کیپ پہنی ہو، داڑھی والا بندہ ہوگا ایجڈ سا. تو یہ علامہ آپ کو لوگوں نے کیسے کہنا شروع کر دیا اور یہ کہاں سے شروع ہوا، اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا پلیز. جی بہت بہت شکریہ. فرسٹ آف آل میں آپ کا قائد اعظم ٹیم، قائد اعظم نیوز ٹیم اور ڈاکٹر اویس صاحب اور آپ کی ساری ٹیم کا بہت زیادہ اعجاز صاحب دل و جان سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا انٹرویو کے لیے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ جو ہے میں تمام احباب اپنے سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ یہ ایک اپنے نام کی طرح ایک بہت منفرد چینل ہے، جہاں پر خوبصورتیاں، جہاں پر سچ، جہاں پر ہر چیز جو ہے وہ بالکل دو ٹوک ہوگی اور اچھی ہوگی. اور اسے ضرور اس چینل کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی پروموٹ کرنے میں ہم سب کا ساتھ دیجیے اسے، اور اسے سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کو بھی بتائیے. تو میں اس اعجاز صاحب آپ کے سوال سے شروع کرتا ہوں کہ علامہ افتخار جو ہے وہ علامہ کیسے ہوا. تو اس کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے والد صاحب چونکہ ٹیچر تھے، اور میرے جب میں کوائٹ یعنی میں 4th گریڈ میں تھا تو انہوں نے ہمیں تمام بہن بھائیوں کے لیے وہ بکس جو ہے اور کلام اقبال لا کر دیا تھا. اور مجھے خاص طور پہ انہوں نے کہا تھا کہ اسے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ نے اس کو زبانی یاد کرنا ہے. تو زبانی یاد کرنا ہے. تو پھر وہ مطلب اتنا ہوا کہ ایک کمپٹیشن تھا جس میں وہ ایجوکیشن ڈائریکٹر ایجوکیشن بھی آئے ہوئے تھے اور اس طرح کے بہت ساری پرسنالٹیز بیٹھی ہوئی تھیں. تو کچھ میں نے وہ اپنی طرف سے بھی ایک دو نظم بولی اس ایج میں. تو انہوں نے کہا یار یہ لڑکا تو کوئی علامہ ہے. بس وہ اللہ تعالیٰ نے یہ پھر گیون نیم بن گیا، یہ ایک کہہ لیں کہ ایک میرا خطاب بن گیا اور ہر جگہ پہ یہی نام جو ہے چلنے لگ گیا. جی بہت شکریہ. ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ علامہ کیسے بنے.
तो आपने माशाल्लाह एक टाइम में आप अफ़साना निगार भी हैं, कॉलम निगार भी हैं, शायर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं। तो ये सारा कुछ एक टाइम में आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? और ये सारा कुछ जबकि आपकी हर चीज़ में माशाल्लाह माशाल्लाह किसी वो कोई कमी नहीं, अफ़साने लिखते हैं तो बेहतरीन अफ़साने, सफ़रनामा लिखा तो खूबसूरत सफ़रनामा लिखा। तो ये सारा कुछ एक टाइम में कैसे आप मैनेज कर लेते हैं? जी, रियाज़ भाई, असल में यही है कि इसमें मुझे अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मैं जो समझता हूँ कि उसका सारा क्रेडिट मेरी फ़ैमिली और उनकी सपोर्ट और मेरे वालिद साहब मरहूम को है। क्योंकि जिन्होंने हमें हौसला अफ़ज़ाई करते रहे, और छोटी-सी एज में एक दफ़ा हम मरी गए हुए थे, तो उन्होंने रास्ते में भी कहा, उस वक़्त भी मैं छोटा-सा था, 5-6 साल का था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने जो है ना वो एक छोटी-सी तहरीर जो है ना सफ़री आपने बनानी है। तो वो भी अल्लाह के फ़ज़ल से मैंने बनाई। तो यकीन जानिए कि ये वाक़ई कोई मुश्किल नहीं लगता, ये सारे काम जो है वो अल्लाह ताला ही करम अपने से करा रहा है और हो रहे हैं, और उसका सारा क्रेडिट मेरे भाइयों, मेरी फ़ैमिली, मेरे वालिद मरहूम को है। तो जो उनकी वजह से, जिनकी हौसला अफ़ज़ाई की वजह से मेरे असातिज़ा इकराम को है, जिनकी हौसला, और असातिज़ा इकराम में भी मेन मेरे वालिद साहब का जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, मेरे बड़े भाईजान अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब, उनका बड़ा रोल है। जी, माशाल्लाह इसमें तो कोई शक नहीं कि ये अल्लाह की किसी पे भी ख़ास ब्लेसिंग होती है कि जिसमें वो एक टाइम में इतनी ज़्यादा खूबियाँ। तो आपने दुनिया जहान का ट्रैवल किया और सफ़रनामा भी आपने लिखा, माशाल्लाह। सफ़रनामे का नाम? जी, मेरे दो सफ़रनामे इराज साहब में हैं, जिनमें एक का नाम है घर कैसा लगा है, 2004 में क्लासिक पब्लिशर लाहौर से छपा था, और एक अल्लाह के घर का है सफ़र नमदीदा, नमदीदा के नाम से 2007 में छपा था, जो मेरे पास इधर वो पड़ी हुई हैं। उसका नाम है सफ़र नमदीदा, नमदीदा। जी। जी, माशाल्लाह हमें दिखाइएगा अपने सफ़रनामे। तो ये मैं आपको प्यारे लोगों ये दिखाता हूँ, ये घर कैसा लगा। ये इनका एक सफ़रनामा है, जो बहुत से मुल्कों का सफ़र है उसमें, और बड़ा खूबसूरत, मैंने खुद इसको पढ़ा है और बड़ा एन्जॉय किया मैंने। तो ये उम्रे का इनका सऊदीया का एक सफ़रनामा है, जिसे इंतहाई खूबसूरत तरीके से इन्होंने अपने लफ्ज़ों में समोया, और आप यकीन करें कि ये आप पढ़ते हुए महसूस करेंगे कि जैसे आप इनके साथ सफ़र कर रहे हों। तो अपने इस इंटरनेशनल ट्रैवल के हवाले से आप बताइएगा कोई खूबसूरत वाक़या जो जिसमें हम सब के लिए मैसेज भी हो। बिस्मिल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया। एक बार 1988 में फर्स्ट टाइम जब मैं जापान गया, तो मैं इट वाज़ माई फर्स्ट ट्रैवल, तो मुझे कोई ज़्यादा तजुर्बा नहीं था, ज़ाहिर है। फिर जब हम टोक्यो एयरपोर्ट पे उतरे, तो मैंने वो जो है करेंसी चेंज करवाना थी, वो भी याद ना रही। अब मेरे पास एक बस रूट मैप था, उसके मुताबिक मैं बस पे सवार हो गया। तो मैंने देखा कि बस पे जो है ना वो लोग जो है ऑटोमेटिकली वो एक बॉक्स में पैसे जो है कॉइन्स वगैरह डाल रहे थे। तो मेरे पास तो डॉलर्स थे, मुझे ये बड़ा अजीब-सा लगा। मैंने मैंने कहा कि मैं बेहतर है कि ड्राइवर से ही बात करता हूँ। मैंने उसे इंग्लिश में एक्सक्यूज़ मी करके तो बताया कि आई हैव डॉलर्स एंड आई हैव फॉरगॉट टू चेंज द करेंसी। तो लेकिन वो उनको इंग्लिश बहुत कम आती है, उसने मुख्तसर कहा कि ये तो नहीं लगेंगे, यहाँ पर तो ये येन्स चाहिए। तो इतनी देर में एक कपल बैठा हुए थे जापानी, और उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया, और अपनी वो जो फीमेल थी, उन्होंने अपनी पॉकेट और उन्होंने वॉलेट से मुझे जो है वो कॉइन्स दिए कि आप किराया ये अदा कर दें। मैंने वो बक्स में डाल दिया। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कितने ग्रेट लोग हैं। मैंने उनके पास जाकर दोबारा जाकर शुक्रिया अदा करते हुए मैंने कहा कि आप, मुझे नहीं पता करेंसी वैल्यू का, लेकिन आप मेरे पास ये डॉलर जो हैं वो उनके एक्सचेंज में रख लें, ले लें। तो उन्होंने सॉरी कह दिया, और उन्होंने कहा कि आप हमारे, यू आर अवर ऑनरेबल गेस्ट, आप हमारे मेहमान हैं। अब वाक़या थोड़ा-सा है, लेंथी है, मैं लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उन लोगों की वो नेशन कितनी ज़िंदा कौम है। आगे जाके 4 नंबर रेलवे स्टेशन पे हम नरीता रेलवे स्टेशन पे जब हम उतरे, तो फिर मुझे ये था कि करेंसी शायद इधर से चेंज हो जाए, लेकिन वहाँ से भी ये नहीं हो सका। फिर मुझे यही लगा कि वापस या तो मुझे एयरपोर्ट पे जाना होगा, तो या मुझे किसी 5 स्टार होटल पे जाना होगा। इतनी देर में एक पुलिस वाले साहब जो है वो आ गए, और उन्होंने मुझसे पासपोर्ट वगैरह देखा। मैंने बताया कि मैं नया आया हूँ, अभी-अभी मेरा यानी पाकिस्तान से आया हूँ, तो ये मेरा मसला है। तो आहिस्ता-आहिस्ता समझाया, तो फिर उन्होंने बस में मुझे बिठा के ना जी, खुद अपनी पॉकेट से किराया दिया। ये एक जो है ना बड़ी एक ज़िंदा कौम की। तो मैंने कहा, ये अगर पाकिस्तान होता, तो कोई अगर शफीक पुलिस वाले होते, तो उन्होंने कहना था, यार ये हमारी अपनी सवारी है, इसे ले जाओ। और कोई दूसरे सख्त मिजाज होते तो पता नहीं फिर क्या होता।
لیکن وہ لوگ تو بڑی زندہ قوم. میں نے کہا یار واقعی جو پولیس والے اپنی جیب سے کرایہ دے رہے ہیں، تو میں نے کہا یہ تو بڑی زندہ قوم ہے، ان کی ترقی کا راز اسی چیز میں جو ہے وہ پنہاں ہے. جی بے شک بڑا بہت خوبصورت واقعہ آپ نے سنایا، اور یقیناً وہ کامیاب قوم ہے، اور کامیابی کی وجہ ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والے ہیں، انسانوں سے محبت کرنے والے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ انسانیت کا ہی مذہب ہے۔ تو اب آپ بتائیے گا اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کے بارے میں کہ آپ ماشاءاللہ علاقے میں آپ کا نام اس حوالے سے کہ بڑا فیم ہے آپ اس حوالے سے، تو اس ایکٹیویٹیز کے بارے میں کچھ بتائیے گا پلیز۔ جی سر، وہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کام نہ تھے کرو بھی ہیں. بس وہ والدین کی اور اطاعت اور طبیعت اور تربیت سے ہی، بس وہ شروع سے ہی وہ ان کو دیکھتے ہوئے کہ یار یہ ایسے کر رہے ہیں ویسے کر رہے ہیں. نیبر گھر میں کوئی آگ لگ گئی ہے جی، وہ تو فائر بریگیڈ کا رول ادا کر رہے ہیں، ہمیں بھی دوڑیں لگوا رہے ہیں، بالٹیوں سے پانی پھینکوا رہے ہیں. تو پھر سوچا کہ اس میں اتنا روح کو تسکین ہوئی کہ یہی ہے کہ یار اگر ہم کسی کو اگر رستے سے اینٹ اٹھا دیں، اگر ہم کسی کا بوجھ اٹھا کر اپنے کندھے پہ رکھ لیں، کچھ اس طرح چھوٹے چھوٹے بھی کام ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں مدد کرے گا. تو یہ اپنے والدین سے، اساتذہ کرام سے، اپنے معززین بزرگوں سے، دوستوں سے، احباب سے دیکھتے دکھاتے بس یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہی ایسا ہونا شروع ہو گیا. اور پھر وہ کوئی مشکل نہیں لگتا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ ادھر اپنا بہت سالوں سے الحمدللہ یہ 250 بیڈ پہ ہاسپٹل ہے، جو ہے وہ ملک ویلفیئر ٹرسٹ کے سردار یاسین ملک اسپتال کے نام سے. تو اللہ کا شکر ہے، ان لوگوں نے بھی مجھے چن لیا، میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، انہوں نے بھی مجھے خدمت کے لیے چن لیا. اور اسی طرح سے سوشل ورک کے طور پہ جہاں کہیں بھی کچھ ہو سکتا ہے تو وہ دل جو ہے نا اسی میں خوشی ہوتی ہے، میں اسے ہی عبادت سمجھتا ہوں. جی ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ۔ اچھا مجھے آپ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ بحیثیت کالم نگار، افسانہ نگار، شاعر، رائٹر، سوشل ورکر، موٹیویشنل اسپیکر، اتنی خوبیوں میں آپ کو پرسنلی کون سا علامہ افتخار احمد خالد اچھا لگتا ہے؟ بس جی، جو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے جب وہ واقعی وہ میں سارے ہی مطلب جو ہے وہ فیلڈ آف جو لائف ہیں یا یہ جس طرح ڈفرینٹ کنٹینٹس ہیں، ان میں سارا ہی یہ معاملات جو ہے اچھے لگتے ہیں. اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ مجھے اگر کالم بھی لکھنا پڑ رہا ہے یا اگر بک رائٹنگ ہے تو اس حوالے سے، یا پوئٹری ہے تھوڑی بہت، پوئٹری تو تھوڑی بہت مختصر وہ کبھی کبھار کرتا ہوں، لیکن زیادہ تر میرا نثر نگاری اور افسانہ نگاری. لیکن اس میں افسانہ نگاری میں جو ہے میرا بڑا اچھا میں محسوس کرتا ہوں اور زیادہ. جی ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اور افسانہ نگاری میں آپ نے کہا کہ میں زیادہ اچھا فیل کرتا ہوں، تو شاعری کی بھی آپ نے بات کی، تو اپنی کوئی چیز پلیز سنائیے گا ہمارے دوستوں کو، احباب کو، پلیز۔ جی میں وہ مختصر تو کبھی کبھار لکھتا ہوں. میں اب وہ دو شعر ایک قطعہ سا پنجابی کا ہے کہ سجن متر چھڑ کے سارے، سجن متر چھڑ کے سارے کلیاں بہ کے رو نہ لئیے، تے ہن کسے نہیں پانی چاہتی دل دا بوا ٹو نہ لئیے. اور اس طرح سے ایک انگلش آپ کو میں وہ ایک مختصر کبھی کبھی لکھتا رہتا ہوں. تو وہ یہ ہے کہ بروکن ہارٹس کے نام سے ہے وہ میری ایک پوئم کہ آئی لو بروکن ہارٹس، my doors are always open for those, and if you feel pain of thorns, I am waiting here with rose. جی ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا پیارے لوگوں، آپ کو میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ان کی سوشل اور باقی خدمات کے خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے جناب محسن پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب نے ان کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی دیا، اور یہ ہمارے لیے اور علاقے کے لیے یقیناً یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو آپ بتائیے گا اس جب ڈاکٹر صاحب نے آپ کو اس اعزاز سے نوازا تو آپ کی فیلنگس کیا تھیں؟ ہاں جی، بالکل اللہ جانتا ہے میرے لیے یہ بہت بڑا، یعنی میں سمجھتا تھا کہ ساری زندگی کا جو حاصل ہے نا جی، خوبصورت حاصل، وہ یہی ہے کہ ایک محسن پاکستان جو ہے جن کی وجہ سے آج ہم جو ہے نا سر اٹھا کے اور چلتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے کوئی دشمن ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا. تو انہوں نے مجھے گولڈ میڈل اور شیلڈ سے نوازا ہے، تو میں نے سمجھا کہ میری آج تمام تر
میری 55 ایئرز ایج کی تمام تر محنتوں کا مجھے ریوارڈ مل گیا ہے، اور وہ بڑی شفقت فرماتے تھے، وہ بالکل چھوٹا بھائی اور بیٹا سمجھتے تھے مجھے، اور وہ اپنی وفات سے ایک دن پہلے تک بھی میرے ساتھ رابطے میں تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اسی طرح یہ مطلب جو ہے وہ میرے لیے باعث فخر ہیں، یہ بھی اپنا پیارے اپنا قاسم علی شاہ صاحب، وہ ان کا بھی جو ہے نا وہ بھی بہت شفقت فرماتے ہیں میرے ساتھ، اور اسی طرح سے الحمدللہ میرا وہ بہت محبت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہماری دیوانی ہیں، ہم آپ کے دیوانے ہیں۔ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، انہوں نے بتایا کہ قاسم علی شاہ صاحب جو ایک کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کی بھی ان کا دست شفقت اور محبت ان کے ساتھ ہے۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ ہر ایک کی لائف میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی عشق ہوتا ہے چھپا، آ، تو آپ کی لائف کا کون سا عشق ہے؟ اپنے عشق کے حوالے سے پلیز کچھ بتائیے گا۔ بس یہ ملٹیپل ہی ہے اس طرح سے، یعنی کہ سیدھے بالکل جیسے کہ عمومی طور پہ اولاد جس طرح اپنے پیرنٹس سے کرتی ہے، ہم سارے آپس میں بہن بھائیوں میں محبت پیار، اور بچوں میں آپ کرتے ہیں، بیوی بچوں سے کرتے ہیں، لیکن ان سب سے بھی ایک ڈفرینٹ اور یونیک وہی کہ خلق خدا کی ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ تو یہ جو ہے نا کہ ایک وہ جو ہے نا علامہ صاحب کی دعا کے نسبت سے ہی، کہ جو ہے نا مخلوق خدا کی خدمت جو ہے نا اللہ جانتا ہے، اس سے عشق جو ہے وہ وارفتگی اور دیوانگی سے ہے جی۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کے عشق کا چلیں پتہ چلا۔ تو علامہ صاحب میوزک کا بھی آپ کو یقیناً شوق ہوگا، تو اس شوق کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کس کو سنتے ہیں پلیز۔ جی وہ اپنا ہمارے جو ہے محترم مرحوم مہندی حسن صاحب اور غلام علی صاحب، اور اس طرح انڈیا سے جگجیت سنگھ صاحب، اور ان کا بہت زیادہ شوق سے جو ہے نا جی وہ غزلیں اور گیت وغیرہ سنا کرتے تھے، اور ابھی کبھی وقت ملے تو وہی جو ہے نا جی سنتے ہوں۔ چلیں اب میں اپنے پیارے لوگوں کے لیے چاہوں گا کہ آپ کوئی میسج ان کے لیے ڈراپ کریں، اور ہماری نئی جنریشن کے لیے ان کے لیے کچھ آپ کہنا چاہیں تو۔ جی بہت بہت شکریہ۔ میں اپنے نوجوانوں سے، پاکستانی جو نوجوانوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ بیٹا محنت پہ یقین رکھیں۔ زندگی میں شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے، اس لیے اپنی محنت پہ یقین رکھیں، سچ بولیں، اپنے والدین کا احترام کریں، بڑوں کا احترام کریں، آپ کو دنیا میں کہیں بھی کوئی ناکامی نہیں ہوگی۔ بس سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی محنت کے بل بوتے پر اس پہ یقین رکھیں اور محنت کرتے جائیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ آج کی جنریشن کے لیے بڑا خوبصورت ان کا میسج ہے کہ شارٹ کٹ پہ بلیو نہ رکھیں، محنت کریں اور محنت پہ بلیو رکھیں۔ تو یہ تھی ہماری علامہ افتخار احمد خالد صاحب سے ایک چھوٹی سی نشست، بڑا اچھا لگا ان سے بات کر کے۔ انشاءاللہ اسی طرح ہم آپ کے لیے کسی نہ کسی مہمان کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اعجاز طاہر کو اجازت دیجیے۔